ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر علماء اعظام و جملہ سامعین و سامعات، ابھی آپ شیخ ابو نعمان سلفی حفظہ اللہ سے بڑی اچھی خطابت سماعت کر رہے تھے۔ مجموعی طور پر جہنم کا ذکر ہوا اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے منتظمین نے مجھے بھی یاد کیا، مجھے بھی موقع دیا کہ میں قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس مناسبت سے میں اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے درست بات کہنے اور ہم تمام سامعین و سامعات کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق و مالک و مختار کل ہے۔ ہر شخص، ہر فرد، تمام ذی روح، پوری کائنات اس کے حکم کی محتاج ہے، اس کی رحمت کی محتاج ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمائی وہ اسلام کی نعمت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ غور کیجئے کہ وہ لوگ جو اسلام میں نہیں ہیں، کتاب و سنت کو نہیں جانتے، آج وہ ان کی زندگی کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مشغول کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد کے تحت وہ دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اس عارضی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو لافانی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جہاں پر موت کا نام و نشان نہیں ہوگا، جہاں پر یا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی یا پھر
کبھی ختم نہ ہونے والا غم و الم کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ، جی ہاں، وہ جنت اور جہنم ہے۔ ابھی آپ نے جہنم کا تذکرہ سنا، میں جنت کی کچھ بات کر دیتا ہوں۔ جنت اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، آپ پڑھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7132 میں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے بندے کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب البشر، اور کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا احساس نہیں ہوا ہے، کوئی دل اس کے تعلق سے تصور نہیں کر سکتی کہ وہ جنت کیسی ہے۔ وَذَلِكَ مِصْدَاقُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جیسا کہ اس حدیث کی مصداق قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے، مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے، مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو چھپا کر رکھا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ جی ہاں، وہ جنت ہے۔ اور جنت کس کے لیے ہے؟ ان تمام افراد کے لیے جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے جزا اور فضا سے ڈرتے ہیں، وہاں کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، آپ پڑھیے سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40 کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو ہوائے نفس سے بچا لیا، نفسانی خواہشات سے بچا لیا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو برائیوں سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج ہم غور کریں اپنے اوپر، یہ تھوڑا ڈسٹرب کرتا ہے، خیر، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت؟ جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا غلام نہیں بناتے۔ آج ہم میں سے اکثریت ایسے افراد کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا ہے۔ جب ایک طرف حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، دل کہتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، چلو بازار سے ہو کر آتے ہیں، تھوڑا اس طرف گھوم لو، تھوڑا مارکیٹ چلتے ہیں، ابھی تو پورا وقت ہے۔ اچھا جماعت چھوٹ جائے گی، نماز تو تمہیں پڑھنا آتا ہے نا، نماز تو پڑھو گے۔ شیطان کے بہلاوے میں ہم نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے نفس کے بہلاوے میں رہ جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہماری حالت ویسے ہی ہے،
اور آپ کو پتا ہے یہ جنت ہر کسی کی نہیں ہے، یہ مت سمجھ جائیے گا۔ ابھی شیخ نے کہا تھا کچھ دیر قبل، میں سن رہا تھا، میں آ رہا تھا، کہ جو لوگ جن کے عقیدے خراب ہیں، جو لوگ اللہ کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں کسی اور در پہ بھی جاتے ہیں، جو لوگ اللہ سے بھی یقین اور توکل کا بھروسہ دلاتے ہیں ہم اور آپ کو، اور وہ کسی اور کے اوپر بھی اعتماد کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے جنت کھلی ہوئی ہے؟ جنت صرف اور صرف مومنین کا ٹھکانہ ہے۔ کس کا ٹھکانہ ہے؟ جنت مومنین کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے جان و مال کے بدلے، یعنی جنت کے بدلے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔ مومنین کے جان و مال کو خریدا ہے کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جان و مال کے بدلے، یعنی جنت کے بدلے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ آج اگر ہمیں جنت چاہیے، اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر ہمارے خیال میں یہ ہے کہ جنت میں جانا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا۔ کیا ہم ایسا کر پا رہے ہیں؟ قرآن مجید نے تو ہمیں یہ میسج دیا کہ جو لوگ جنت کے خواہش مند ہیں، جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، اپنے خواہشات کے پیچھے پیچھے نہ چلیں۔ جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے جنت نہیں۔ اور وہ مومنین جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے تابع کیا، صحیح معنوں میں وہی مومن۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کیوں نہیں؟ بلا شبہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی، فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم، ان کے لیے بہترین اجر ہے، کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا ان کو، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی قسم کا غم نہیں ہو۔ جبکہ وہ وقت ہوگا انتہائی خطرناک، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنے تعلق سے فکر مند ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین گارنٹی لے رہا ہے ان لوگوں کی جو مومن ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا، تابع کر دیا، وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر آج بھی ہم جنت کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کریں، وگرنہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، آخرت میں حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں، دوزخ کا انکار کرتے ہیں، آخرت میں اللہ کی لقا کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خریدا، ہدایت کو بیچا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ لوگ آگ پر کتنا صبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کو خرید لیا ہے۔ کون لوگ؟ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں سے کچھ ایسے کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے جنت جہنم دیکھا ہے، آخرت دیکھا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے؟
کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان اگر اس طرح کا سوال کرے تو ان کے ایمان، ان کے عقیدے کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کیا وہ مسلمان ہیں صحیح معنوں میں؟ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عذاب کو خرید لیا ہے. کس کے ذریعے؟ مغفرت کے بدلے میں. مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو خریدا ہے. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسے لوگ محبوب نہیں ہو سکتے جو لوگ عذاب کو خود خرید لیتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جھٹلایا، انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور آخرت میں ملاقات کا انکار کیا. فاولئک فی العذاب محضرون، ایسے ہی لوگوں سے کہا جائے گا آؤ تمہارے لیے عذاب حاضر ہے، یہاں پر کیا کرو، آؤ تمہارے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے، ریڈی ہے. کیسے لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار ہے. اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں گے کہ کیا خیال ہے، جنت میں جانا ہے، کیا کہیں گے وہ؟ آپ یہ بتائیے، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اگر کوئی نشے میں بھی ہوگا نا، وہ کہے گا ہم تو جنت میں جائیں گے بھائی، میرے کو تو جانا ہے جنت میں، حالانکہ وہ پیک لیے رہتا ہے. اب وہ کہہ رہا مجھے تو جنت میں جانے کی خواہش ہے. تو صرف خواہشات سے جنت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں نے بہتر عمل کیا وہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہیں. کون لوگ؟ جن لوگوں نے بہتر عمل کیا، اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اوپر غلبہ ان کا زیادہ ہے، دنیا کی طرف ان کا اٹریکشن زیادہ ہے، دین سے رغبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. حتیٰ کہ معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چلیے فلاں جگہ پر پروگرام ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، وہاں مولانا بیان کریں گے، ارے جاؤ، کہے کہ میرا ٹائم پاس کرتے ہو. ارے جب جاتے ہیں نا وہاں سنے سر میں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، سوچئے کہ قرآن و سنت کی بات سننے پر سر میں درد ہو جاتا ہے. وہ صحابہ کیسے تھے کہ دن بھر وہ کھیتی باڑی کرتے، لیکن وہ شام میں جب لوٹتے تو پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دیتے تھے، اور اس میں انہیں خوشی ہوتی تھی، اس میں انہیں کسی بھی قسم کی جو ہے ان کے دلوں کے اندر کوئی کجی نہیں ہوتی تھی، کوئی وہ حرج محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خوشی محسوس کرتے تھے. تو جن لوگوں نے انکار کیا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ روم میں فرمایا ہے، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 16 میں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. ایسے ہی لوگوں سے کہا جائے گا کہ آؤ تمہارے لیے عذاب حاضر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے یعنی دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیا یا آخرت کو ضائع کر دیا، دنیا کو بیچ ڈالا، دنیا کو جو ہے کیا کر دیا، دنیا کے چکر میں آخرت کو داؤں پہ لگا دیا، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ پڑھی سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 82 کے اندر، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. کہ جن لوگوں نے کیا کیا ہے،
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا۔ دنیا میں کون سی اچھی چیز انہیں نظر آ گئی؟ آخرت کے بدلے میں دنیا کو داؤں پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی ایسے لوگوں کی۔ آج ہم میں کا ہر شخص آخرت کو داؤں پہ لگائے ہوئے ہیں اور دنیا کو خرید رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ جب ہم بزنس کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ چلتا ہے، بزنس میں جھوٹ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لوگ قسمیں کھا کر بیچتے ہیں، جھوٹی قسم۔ اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں یہ چیز اتنا میں آتی ہے، یہ خرید ہے 80 روپے کا، آپ کو میں دے رہا ہوں 70 روپے میں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی خرید 40 روپے کی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو داؤں پہ لگا دیا ہے۔ آپ زندگی کے امور و معاملات میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا اٹریکشن کس چیز کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں، آخرت کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، آپ پڑھیے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 78 کے اندر، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرا بحسن ما كانوا يعملون، کہ ہم ان کے عمل کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر نیک عمل کیا اس کا پورا بدلہ ملے گا، جو بھی نیک کام کیا اس کا پورا بدلہ ملے گا، کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صرف خیالوں سے جنت نہیں ملتی ہے، ارادوں سے جنت نہیں ملتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، عمل صالح کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہم عمل صالح کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے یہود و نصارہ کا نام سنا ہے، ظاہر سی باتیں سنا ہے۔ وہ لوگ، ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں کیوں آئی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو وہ ناشکرے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے ہمیشہ۔ اور دوسری بات، اللہ اور آخرت کے سلسلے میں گستاخ تھے، غلط باتیں بولتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ میں ان کی مثالیں کچھ دیتا ہوں۔ یہود و نصارہ جو اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ آپ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 79 ہے، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے کچھ اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و سنت کے بدلے میں ایسی کتابوں کو لکھا اور ترویج اس کو کیا، ایسی کتابوں کی تالیف کی جس میں قرآن و سنت کی مخالفت ہے صاف طریقے سے، جس میں نمازوں کو غلط طریقے سے بتایا ہوا ہے، جس میں اتباع سنت کی مخالفت موجود ہے، جس میں رسول کی توہین کیا ہوا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ سنت ہے، سنت اعلی حضرت کا دیا ہوا سنت ہے، یہ سنت ہے، اسے سنت بتاتے ہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، کچھ لکھ دیا اور کہتے یہ اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا کہتے اللہ بھیجا۔ آج بھی تو ایسے ہی لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے،
حالانکہ وہ صاف طریقے سے سنت کا انکار کر رہے ہیں. ان کی نمازیں دیکھیے، اگر وہ 2 رکعت آپ کے سامنے پڑھ دیں تو کلیجی کھل جائے گی، ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ وہ قرآن و سنت کے متبعین ہیں، یہ مخالفین ہیں، یہ آخر ہے کون؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اشارے میں کچھ بات کر رہا ہوں، چونکہ میں یہاں کے ماحول سے واقف نہیں ہوں اور نیا بھی ہوں، لیکن بات صاف کروں گا. ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو آپ کو ایسی ایسی کتابیں دکھاتے ہیں جن کتابوں کے اندر پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر جس کتاب میں نبی کے سلسلے میں گستاخی لکھ دیا گیا ہو، اس کتاب کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہود و نصارہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیل، تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے. آج اسی پیسے، اسی پیٹ کی وجہ سے بہت سارے علماء بھی بک چکے ہیں. پیٹ کے خاطر حق بات نہیں بولنا چاہتے. فلانا حضرت کو برا لگ جائے گا، صدر اور سیکریٹری کو برا لگ جائے گا، فلاں صاحب کو برا لگ جائے گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، 40 ماہ نہیں ہے، 20 ماہ نہیں ہے، 30 ماہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر کہیں گے امام صاحب صبح میں آپ ایسا کیجئے، آپ کی ٹرین کتنے بجے ہے؟ آپ صبح کے ٹرین سے آپ چلے جائیے، آپ کا کام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. کیا ہم اور آپ سنت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم جنت کی خواہش رکھتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر واضح کیا ہے کہ کیا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت ایسے ہی دے دے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. تم کیا سمجھتے ہو بغیر آزمائے ہم تمہیں جنت دے دیں گے؟ حالانکہ ابھی تم آزمائے نہیں گئے. پچھلے لوگ کس قدر سخت آزمائش میں تھے. ان کو ایک گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں کھود کر گڑھا کر کے ان کو بیچ سے چیر دیا جاتا، پھر بھی وہ اپنے دین سے پھرتے نہیں تھے. آج ہم تھوڑی سی آزمائش میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جناب علی یہ تو دوسری باتیں ہیں. ہر شخص اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا جہاد کر رہا ہے. جہاد 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 جہاد، تلوار لے کر نکل گئے تو جہاد ہوا نہیں. پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا سیکھیے. جب فجر کے اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اپنے دل کہ کتنے لوگ لحاف کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کہ نہیں، جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، سچ ہے، اور وہ آخرت دائمی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وہاں ہمیں رہنا ہے، وہ ہماری ایسی منزل ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہاں پر موت کو بھی موت آ جائے گی اور پھر موت کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کہے گا کہ اب تم میں موت نہیں آنی، موت نہیں آنی. اب وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں، جو نیک عمل کر رہے تھے، ہمیشہ جنت میں، اور جو لوگ برا کام کر رہے تھے، شیخ نے کہا نا اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچا لو. قرآن مجید نے کئی مقام پر اس کی طرف توجہ دلایا ہے. دیکھیے یہود و نصارہ کی دوسری خرابی کیا تھی؟ دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم آگ میں نہیں جائیں گے مگر گنتی کے دن، گنتی کے ان کے حساب سے 40 دن. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُم مِّن اللَّهِ عَهْدًا. اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو، سوال کرو، اللہ سے وعدہ کر، اللہ رب العالمین سے کچھ عہد و پیمان ہوا ہے؟ وہاں سے کچھ خط و خطوط آیا ہے کیا تمہارے پاس؟ اللہ نے نوٹس بھیجا ہے، میسج آیا ہے کیا تمہارے پاس؟ کیسی باتیں کہتے ہو؟
لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے، ایسی بات کہہ رہے ہو۔ آپ قرآن مجید کے اندر اٹھا کر پڑھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 80 ہے 80۔ تو ان کی دوسری خرابی کیا تھی؟ منمانی باتیں کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے صرف 40 دن۔ ان کی تیسری باتیں بھی ہیں، معلوم ہے کیا؟ اچھا آپ بتائیے جنت میں کون کون جائے گا؟ کون کون لوگ جائیں گے جنت میں؟ جنت میں ہر مومن جائے گا کہ صرف یہود و نصارہ جائیں گے؟ اور وہ کیا کہتے تھے؟ اب سورہ بقرہ اٹھا کر پڑھیے، آیت نمبر 111 ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں نہیں جائے گا مگر صرف اور صرف یہود و نصارہ۔ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو تمہارے من کی باتیں ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ، پروف دو اس بات کی۔ کیسی بات کرتے ہو؟ آج بھی کچھ لوگ منمانی باتیں کرتے ہیں اور فتاویٰ دیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کو علماء کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ آیا، ارے جانتے آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہم 4 عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 4 رکعت کے بدلہ 3 رکعت پڑھ لیے اور اس میں سلام پھیر دیے۔ کیا کر دیے؟ سلام پھیر دیے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پھٹ سے دوسرا آدمی جو چائے پیتا، ارے مردے آپ کو پتہ نہیں ہے اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، سجدہ سہو کر لو، علماء کے پاس نہیں جائیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ رکعت کے چھوٹنے پر سجدہ سہو جائز نہیں، بلکہ آپ کو وہ رکعت پوری کرنی ہوگی۔ اور یہاں مسئلہ کیا چائے کی دکان میں چل رہا ہے؟ مردے سجدہ سہو کر کے آ جاؤ، ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ اہل ذکر سے پوچھئے، اہل علم سے پوچھئے اگر آپ نہیں جانتے ہیں۔ ہر کس و ناکس سے فتویٰ چل رہا ہے، کسی سے بھی کوئی بھی مسئلے کا استنباط کر دیتا ہے، کوئی بھی فتویٰ دے رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہر کسی کو عالم و فاضل سمجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ معاشرے کا سروے کریں گے، پتہ لگائیں گے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ 100 میں 5% ایسے لوگ ہوں گے جن کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہوگا اور حدیث سمجھ میں آتی ہوگی، ورنہ اکثر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن و حدیث کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، باقی ساری چیزوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، ساری چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں، سب چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اتنی بڑی نعمت رکھا ہے جنت، میں دیکھیے اپنے موضوع سے ادھر ادھر اس لیے نہیں جا پا رہا ہوں چونکہ مجھے کہہ دیا گیا جنت پہ آئیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جنت کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جنت کا مطلب ہوتا ہے باغات۔ آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیجیے کیا مطلب ہوتا ہے باغات۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، آپ پڑھیے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15 کے اندر، مثل الجنت التي اعد المتقون، اس جنت کی مثال جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، فیہا انہار من معین، اس کے اندر نہریں ہوں گی۔ کس کی نہر؟ صاف پانی کی نہر، ماء غیر آسن، جو کبھی بدبو نہیں دے گا، ایسا پانی جو کبھی بدبو نہیں دے گا۔ وفیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وفیہا انہار من خمر، اور اس کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہت ہی مشروب ہوگا،
پسندیدہ ہوگا، لذت شدہ ہوگا، مزہ آئے گا پینے سے۔ وَفِيهَا أَنْهَارٌ، اور اس کے اندر نہر ہوگی، کس چیز کی؟ شہد کا نام آپ نے سنا ہے؟ شہد، من عسل المصفى، ایسی شہد۔ آج ہم اوریجنل اور پیور شہد کی تلاش کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ملے گا کہاں ملے گا، ہر جگہ تو ملاوٹ ہے۔ وہاں آپ کو صاف ستھری اصلی اوریجنل شہد کی نہر ہوگی۔ وَلَهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور وہاں ہر قسم کا پھل ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ سب سے بڑی دولت تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کچھ بھی کھاؤ، کہیں بھی گھومو، کہیں بھی چاہو، جنت کے اندر جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ کیا ہم اس جنت کے تعلق سے نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے عمل کریں گے تو جنت میں جانا آسان ہو جائے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں جس کے ذریعے سے جنت ہمارے لیے آسان ہو جائے، جنت میں جانا ہمارا ممکن ہو جائے؟ آئیے میں کچھ پر نشاندہی کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جنت میں جانا، اگر جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ آسان راستے کی تلاش میں ہیں، تو سمجھ لیجئے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انہیں خالص دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے، خالص دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے، اور اللہ کی توحید کا اقرار، توحید ایک ایسی چیز ہے جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ توحید ایسی چیز ہے، اگر کوئی شخص شرک نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر توحید موجود ہے، توحید کا مادہ اس کے اندر ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی معبود پروردگار تسلیم کیا جائے۔ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا اعتراف دل سے کرنا چاہیے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ آج ہم اپنے عملوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، کوئی اور ہے جو ہماری بیماری ٹھیک کر سکتا ہے، کوئی اور ہے جو ہمیں شفا دے سکتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ سخت قسم کی گستاخی ہے۔ تو کیا ہوا؟ پہلی چیز کلمے کی گواہی دینا۔ صحیح بخاری کی وہ روایت یاد کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبادہ بن ثابت، حدیث آپ بخاری کی روایت پڑھیں گے اس کے اندر حدیث نمبر 3435 ہے، عن عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم والروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخل اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، کہ جس کسی نے گواہی دیا من شہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، وکلمتہ القاها الی مریم، اللہ کا کلمہ ہے جو کلمہ کن کے ذریعے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور والجنۃ حق، جنت حق۔ آج کچھ لوگ جنت کا بھی انکار کرتے ہیں، والجنۃ حق والنار حق، انہیں کہنا پڑے گا، اعتراف کرنا پڑے گا کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، والجنۃ حق والنار حق ادخل اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، ان کے عمل کچھ بھی اور۔ دوسری روایتوں کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو ادخل اللہ الجنہ من ثمانیۃ ابواب ای شاء، کہ اللہ رب العالمین اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے کہیں گے تم جس دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔
جنت 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 بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. نہیں، جنت ہے، جہنم ہے، لیکن جنت کی خواہش کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے. دنیا کی خواہش ہر وقت قائم رہتی ہے. اسی لیے 24 گھنٹے میں 17 گھنٹے بھی محنت کرنے کے لیے تیار، 14 گھنٹے بھی محنت کرنے کے لیے تیار، محنت کرنے کے لیے تیار، لیکن آخرت کے لیے ہم 2 گھنٹہ نہیں لگا پاتے ہیں. آپ کیلکولیشن کیجئے، فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک 2 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوگا. ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ کس طرح کی محنت کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، اللہ ہمارے عملوں کے تعلق سے پوچھے گا، تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ ہمیں کلمے کی گواہی دینا ہوگا. اور دوسرا، جنت میں جانے والا وہ خوش نصیب ہے. کون ہے خوش نصیب؟ جو وفات کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو. وفات کے وقت. بعض نے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے، تو میں بھی تیسرے نمبر پر رکھ سکتا ہوں. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ غور کیجیے، کیا ہو سکتی ہے؟ اتباع رسول. اللہ اس کے رسول کی اتباع. دوسرے نمبر پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ خوش نصیب، جو جنت میں جانے والے دوسرے نمبر کے جو خوش نصیب ہیں، وہ دوسرا عمل ہے، دوسرا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کے بعد آدمی جنت میں آسانی سے چلا جائے گا. وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، پڑھیے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 17 کے اندر کیا ہے؟ من یطیع الرسول من یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، من یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ رب العالمین اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ایسی جنت میں داخل کرے گا. اذان ہو رہی، خاموش ہونا ہے. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے جی. تو غور کیجئے، دوسرے نمبر پہ جو بات آئی اتباع رسول کی. اتباع رسول یقیناً جنت میں جانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی گواہی دینا، کلمے کی شہادت دینا. دوسرے نمبر پہ کیا؟ اتباع رسول. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 کے اندر جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی بات مانی.
آج ہم سخت طریقے سے رسول کی نافرمانی پر اتر گئے ہیں اور خواب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. ہم نماز ویسی نہیں پڑھتے جس طریقے سے رسول نے پڑھا. ہم دوسرے معاملات میں اگر دیکھیں زکات اس طریقے سے نہیں دیتے جس طریقے سے رسول نے دیا. ہم روزے اس طریقے سے نہیں رکھتے جس طریقے سے رسول نے رکھا. ہم شادی بیاہ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے رسول نے کر کے دکھایا. ہم اپنی زندگی کے امور و معاملات کے اندر بہت سارے ایسے اعمال نہیں کرتے جس طریقے سے ہمیں رسول نے کرنے کا حکم دیا. آپ کو پتا ہے قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ہرگز وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہاں تک کہ وہ اپنے زندگی کے تمام معاملات کو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ رکھتے. ہماری زندگی میں جو بھی معاملات گزرتا ہے، جو بھی احکام گزرتے ہیں، جو بھی معاملات آتے ہیں، اس کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. اگر ہمیں وہاں سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے ہیں، ہمارا جا کر کلمہ پڑھو. اگر رسول کی بات آ جائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اس میں کیوں نہیں کہنا. کیوں؟ اعلی حضرت کی بات لے. کیوں؟ امام مالک کی بات تو آ گئی، ابو بکر کی بات تو آ گئی، عثمان کی بات تو آ گئی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لینا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکیں، منع کریں، رک جاؤ. اور تمہارے نبی نے یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراف، تمہارے نبی نے سارے مسائل کا حل دنیا کے اندر دے دیا ہے. کل شیء، یہاں تک کہ پیخانہ پیشاب جانے کا طریقہ بتلا دیا. کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث میں نہیں ہے. یہ سے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں. ایک گھر میں کچھ حادثہ ہو گیا تو بس لے کے بیٹھ گئے، پورے محلے والے کو بلا لیا، آؤ ہو جائے، سب لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے، اس کا ثواب پہنچ جائے گا. جو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام سنت نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ثواب نہیں مل سکتی. تیسرا خوش نصیب وہ ہے جو موت کے وقت کلمہ پڑھ دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت موجود ہے، اور یہ حدیث جو بھی میں نے پڑھا، کون سی حدیث پڑھی تھی کہ کل امتی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. یہ حدیث پڑھا تھا میں نے؟ نہیں پڑھا، پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنہ، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 7280. ٹائم نہیں ہے. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری تمام کی تمام امت جنت میں جائے گی جس نے انکار کیا اس کو چھوڑ کر. قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ ابھی میں نے کہا نا کہ جو لیا ہوگا نا وہ بھی کہتا کہ مجھے جنت میں جانا. کس نے انکار کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا کہنا مانا وہ جنت میں جائے گا. اے جنت کا خواب دیکھنے والے لوگوں سنو، جو رسول کا ہو گیا، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کی بات مانی، وہ جنت میں جائے گا. اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، آج بدعت و خرافات عام ہو چکا ہے. رسول کو اہمیت نہیں دیتے، دوسرے لوگوں کو. امام ابو حنیفہ اللہ کو نہ مانتے تھے، میں کھلنا نہیں چاہ رہا ہوں. فلاں امام صاحب نہیں مانتے تھے اللہ رسول کو، ہم انہیں تو مان رہے تو اس کا مطلب اللہ کو مان رہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن مجید نے کلیئر کر دیا ہے تو ہم مطلب نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے تو پھر ہم مطلب نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، آپ پوری زندگی کوئی بھی نیک کام کر لیجئے، اگر وہ قرآن و سنت سے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، آپ کے عمل، آپ کے قول، فعل، تقریر کے خلاف ہے، جنت کا خواب مت دیکھنا. کیونکہ جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں جنت نہیں مل سکتی. تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب جو موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1631 کے اندر، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور حضرت شقیق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتن، اللہ کے نبی نے ایک کلمہ کہا، وقلت کلمتن، میں بھی ایک کلمہ کہتا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے کہا کہ وہ شخص جس نے ممات وہو یدعو ندا من دون اللہ دخل النار، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پوجا، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھی بھروسہ کیا، توکل کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کارساز سمجھا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں وقلتو، اب میں نے کیا کہا؟ مات وہو لا یدعو من دون اللہ، جو شخص مرا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جاتا تھا، دنیا کی کسی چیز سے لو نہیں لگاتا تھا، صرف اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ راوی کہتی ہے میں نے کہا۔ صحیح بخاری کی روایت اٹھائیے، آپ پڑھ لیجئے، حدیث نمبر 4497 کے اندر۔ تیسرے نمبر کا خوش نصیب۔ چوتھے نمبر کا خوش نصیب کون ہے؟ چوتھے نمبر کا خوش نصیب وہ ہے جو دین کے اندر استقامت اختیار کرتا ہے۔ آج ہم ڈھلملیا کی استقامت نہیں ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب چھوٹ گئی، کیوں؟ بازار میں تھے۔ اچھا، دوسرے روز آئے، فجر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز چھوٹ گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم بس میں تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد دکان میں گئے، تھوڑی سی کچھ بات آئی، ہم نے سامان بیچا، بھائی یہ سامان اتنے کا اتنے کا اتنا کا، یہ کر کے ہم نے بیچ دیا۔ وہاں پر ہم نے کیا کیا؟ دین کو سامنے نہیں رکھا، دین پہ توجہ نہیں دیا، جھوٹ بھی کہہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے حق کو حلال کو حرام میں ملا کر بیچ دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گلہ کے پاس سے گزرے، گلہ ہوا رکھا تھا، اناج رکھا ہوا تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا اس طریقے سے، گیہوں کا دانہ نکالا، معاذ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ من المطر، بارش ہوئی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں بارش ہوئی تھی، لیکن بارش سے بھیگا ہوا تم نے اندر کیوں رکھا؟ اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں؟ من غص فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، چوتھے نمبر کا کون ہے؟ وہ خوش نصیب ہے کہ جو استقامت اختیار کرتا ہے دین کے اندر، استقامت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ہم صحیح معنوں میں کہتے ہیں، کہتے تو ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں، کہتے تو ہیں زبان سے۔ دیکھو ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، نعرہ تکبیر لے کر نکل جائیں گے، دوڑ جائیں گے، بہت محبت ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، اے بھائی تھوڑا سا کچھ کام آ گیا، ہم کو کچھ کام ہے، ہم چل رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ جم گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بشارت ہے، تم ہی جنتی ہو، تم ہی جنت میں جانے والے لوگ ہو۔ یقیناً ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پانچویں نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو علم دین کے لیے آگے بڑھتے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ میں 20 پوائنٹ لایا تھا آپ کے سامنے، بہرحال وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سچا اور پکا نمازی بنا دے۔ اے اللہ قول و عمل میں جو آج ہمارے تضاد ہو رہا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ایک دوسرے کے اندر الفت و محبت پیدا کر دے، جو رنجشیں آپس میں ہوتی ہیں اللہ اسے عفو درگزر کرنے اور معاف کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہ میں ایسے لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو من ربذ الجنہ، جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء، جو جھگڑا کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ حَقَّهُ، گرچہ وہ حق پر ہے، جھگڑا کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے استا جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اور اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں متبع سنت، سچا متبع سنت، نبی سے محبت کرنے والا، صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.